اسی طرح وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستانے والا، ان کے حکموں کو خلاف کرنے والا، ان کا دل دکھانے والا، میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کا اتنا غرور بھی نہ ہو کہ ماں باپ کا بڑھاپا ہماری آنکھوں میں نہ بھائے، جوانی کا پر اتنا نہ اتراؤ کہ ماں باپ جوانی کی صحت اور طاقت پر اتنا نہ اتراؤ کہ ماں باپ کی بیماری کا خیال نہ رکھو۔ یاد رکھیں گزرتے دن کے ساتھ ہمارا کیا حال ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ کتنے پہلوان لمحوں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، کتنے صحت مند دنوں میں بیمار پڑ جاتے ہیں، کتنے طاقتور کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ طاقت، یہ صحت اور اس کا نشہ، یہ مال، یہ دولت، یہ جوانی، یہ ہمیشہ رہنے کی نہیں۔ جس طرح آج تمہارے ماں باپ بزرگی کے ایام پر پہنچ چکے ہیں، یاد رکھیں وہی بڑھاپے کی سیڑھیاں وہ ہم کو بھی ایک دن چڑھنا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے زندگی نے وفا کیا اور اگر ماں باپ کو ستاؤ گے، یاد رکھیں اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لے اور دل کی تختی پر لکھے، ماں باپ کو ستانے والا زیادہ دن دنیا میں عیش و آرام سے نہیں رہ سکتا، وہ دنیا کی زندگی اچھی نہیں گزار سکتا۔ اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو اپنے باپ کی خدمت کرو، زندگی لمبی گزارنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی خدمت کرو۔ یہی وہ راستہ ہے دنیا کی زندگی کے برکتوں کا، عیش و آرام کا، راحت کا، چین کا، سکون کا، اطمینان کا، عزت کا، شرف کا، فضیلت کا۔ اگر کوئی راستہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے تو تمہارے ماں باپ ہے، ان کی خدمت کرو گے اللہ سب کچھ یہ نواز دے گا۔ اور اگر نافرمانی کرو گے تو دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اللہ کی رضامندی اس بیٹے اور بیٹی کو نہ ملے گی۔ جس کا باپ اس سے ناراض ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اپنی جوانی کے غرور میں آ کر اپنے ماں باپ کے دل آزاری کا سبب نہ بنو۔ ہمیشہ خیال رکھو باپ کھڑا ہے تو تم نہ کھڑے ہو جاؤ، وہ باپ بیٹھنے سے پہلے تم نہ بیٹھو، باپ کے قدم سے آگے تم اپنے قدم کو نہ بڑھاؤ، اور ماں کا کہا فوری مانو، عمل کرو، کیونکہ یہ تمہارے ماں کے وہ قدم ہے، ان کے وہ مبارک پیر ہے۔ اللہ نے تمہاری جنت کو اسی کے نیچے اللہ نے رکھ دیا ہے، اور چاہو تو تم ان کی خدمت کر کے جنت کے مستحق بن جاؤ، اور چاہو پھر ان کی نافرمانی کر کے جہنم رسید ہو جاؤ۔ نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ سرکشی، کتنے ایسے اللہ حفاظت فرمائے، باپ بوڑھا ہو گیا تو باپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیا، ماں بیمار پڑ گئی، بوڑھی ہو گئی، کہیں جا کے ان کو ایڈمٹ کرا دیا۔ ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا، آپ سمجھ گئے ہو۔ بزرگوں کے گھروں میں ماں باپ کو، یہ معاشرے میں چل رہا ہے، کوئی اجنبی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اور آپ نہ جانتے۔ یہ حال ہمارے معاشرے کا وہی باپ ہے جس نے آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو سب کچھ سکھایا تھا، وہی باپ ہے جو بھوکا رہ کر تمہارے لیے محنت کر کے روٹی کا انتظام کیا تھا، وہی باپ ہے جو خود بیمار رہ کر تمہاری بیماری کا علاج کرایا تھا، وہی باپ ہے جو خود بارش میں بھیگ کر تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا تھا، وہی باپ ہے جو دھوپ میں اپنا پسینہ بہا کر تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام کیا تھا۔ سب کچھ اس نے کیا، آج تھوڑا سا بڑے ہو گئے، نافرمانی پہ ادھر آ گئے۔ یہ وہی ماں ہے جس نے اپنے خون کو دودھ میں بدل کر تمہارے بھوک کا انتظام کیا۔ یہ وہی ماں ہے خود تمہارے پیشاب میں سو کر تمہیں سوکھی اور پاک کپڑے پر سلایا کرتی تھی۔ یہ وہی ماں ہے جس کی آج تم نافرمانی کر رہے ہو، جس کی آج دوا دارو کا انتظام نہیں کر رہے ہو،
جس کو تم نے ایسے ہی رونے کے لیے مجبور کر رکھا ہے، یہ وہی ماں ہے نہ جانے کتنی مرتبہ اس نے تمہارے خانے کو اپنے انگلیوں میں ناخنوں میں رکھ کر اس نے اپنے پیٹ میں کتنی مرتبہ تمہارے لیے ڈال لیا ہے، اور تمہیں اس کا ہوش بھی نہ رہا، اور کچھ بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، ہم سمجھ گئے کہ سب کچھ ہماری مٹھی میں ہے۔ کما تدین و تدانو، جیسا معاملہ تم کرو گے وہ معاملہ انتظار کر رہا ہے، جیسے ایک بال تم دیوار پر دے مارو تو وہ گیند اور بال تمہاری طرف لوٹ کے آتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ تمہاری یہ نافرمانی، تمہارے ماں باپ کو ستانا تمہاری طرف لوٹ کے آئے گا، تم اس کا احساس بھی نہ ہوگا، خون کے آنسو رونا پڑے گا، تب بھی کوئی کام نہیں بن پڑے گا، سوائے پچھتاوے اور افسوس کے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ماں باپ کی دعائیں لینا سیکھو، ان کی دل سے خدمت کرو، انتظار کرو کہ میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، میرے باپ کی اس وقت کیا تمنا اور خواہش ہے، میں اسے پوری کروں اور ان کی دعائیں لوں، اور اللہ کے رحمت کے خزانوں میں میرے لیے بھی بہت بڑے ذخیرے بن جائیں، اس کی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھل جائے اور اس کی رحمت کی موسلادھار بارش میں میں تر ہو جاؤں۔ یہ ماں باپ کی اطاعت کی فرما برداری، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اللہ پاک نے ماں کی اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم قرآن مجید میں دیا، اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فوراً ہی کہا اس بات کا بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، انہوں زور سے جھڑکو نہیں، بلکہ ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا دو، ان کے لیے نرم پڑ جاؤ، ان کے ساتھ اچھائی کا بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا برتاؤ کرو۔ کتنے نوجوان ہیں جوانی میں باپ کی تدبیر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، ماں کی تدبیر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے دماغ میں الگ کچھ چلتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ ماں باپ کو ہماری خوشی میں، وہ ہماری خوشی میں شامل ہونا نہیں چاہتے، وہ ہم کو خوش کرنا نہیں چاہتے، ہماری خوشیوں کو پورا کرنا نہیں چاہتے۔ جی نہیں، باپ کی نظر وہاں ہوتی ہے جہاں بھی بیٹا نظر نہیں دوڑا سکتا، باپ کی سوچ اتنی دور ہوتی ہے بیٹا وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ماں باپ دنیا میں انمول ہے، انمول ہے۔ اس یتیم بچے سے ماں باپ کی قدر پوچھو جس کی ماں اور باپ دونوں دنیا میں نہیں، وہ کس طرح کبھی ماموں کے دھکے کھاتا ہے، کبھی چچا کی باتیں سنتا ہے، کبھی پڑوسی کی باتیں سنتا ہے، کبھی محلے کے پٹیل کی زبان سے گالیاں سنتا ہے، کبھی اسکول میں کسی فرینڈ سے مار کھاتا ہے، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ عید کی عید اس کی گزرتی ہے اور پورے محلے کے بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور یہ پھٹے پڑے پرانے کپڑے میں ملبوس ہوتا ہے، لوگ مرغ مسلم کھاتے ہیں اور یہ بچہ وہ لوگوں کی دی ہوئی بھیک کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ اس کی حسرتوں سے ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس کی کتنی حسرتیں، کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور میں آج عید کے دن اس طرح سے بدلی باس نہ ہوتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میرے گھر میں بھی چولہا جلتا اور میرے لیے بھی اچھے سے اچھے غذا کا انتظام ہوتا۔ کبھی اس یتیم در بدر ٹھوکریں کھاتی ہوئی اس بیٹی کو ذرا دیکھو جس کے رشتے کا وقت آ چکا ہے، کوئی اچھا رشتہ اس کا نہیں مل رہا ہے، کبھی فلاں جگہ سے ٹھکرایا جا رہا ہے، کہیں فلاں جگہ سے ٹھکرایا جا رہا ہے، اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کا دل اسے زمین بار بار جھجوڑ رہا ہے۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو فلاں کی طرح میرا بھی بیاہ ہو چکا ہوتا، میرا بھی رشتہ طے ہو چکا ہوتا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو میرے لیے بھی اچھی شادی کا انتظام کر دیا ہوتا، اور
بڑھتی پڑتی وہ جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز گزر رہی ہے، لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کو خوش کر کے اللہ کو راضی کر لو اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو سنوار لو، ان کی اطاعت کر کے اللہ کو منا لو، اللہ کی خوشی اور رضامندی تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ اللہ کرے کہ ایک ایک بات میرے اور آپ کے دل کے رگ رگ میں ریشے ریشے میں یہ بات سمجھ آئے۔ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، کہا کہ بچپن میں ماں کی گود میں بات کرنے والوں میں ایک تو حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی گود میں انہیں گویائی عطا کی، انہوں نے کہا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ کے طرف سے اللہ پاک نے اس معصوم بچے سے، دودھ پیتے بچے سے زبان دے کر انسانوں کے سامنے عقلوں کو حیران کر دینے والی بات اس بچے کی زبان سے ظاہر کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ جو جریج کا ساتھی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جریج کا ساتھی کون ہے؟ آپ نے بیان فرمایا جریج ایک نیک متقی پرہیزگار عبادت گزار انسان تھا، وہ اپنے عبادت خانے میں، اپنے صومعہ میں، گرجا میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس عبادت خانے کے دو حصے تھے، ایک نیچے کا حصہ تھا جیسے ہماری مسجد کا ایک نیچے کا حصہ ہے اور ایک اوپر کا حصہ تھا۔ جریج اوپر کے حصے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، عبادت میں ہمیشہ مصروف رہا کرتا تھا، سجدوں سے اس کی پیشانی ہمیشہ معمور رہتی تھی، ایسا عبادت گزار تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز کی حالت میں موجود تھا، اتنے میں ان کی ماں آئی اور پکارا جریج۔ نماز پڑھنے والے انہوں نے سوچا نفل نماز پڑھتے پڑھتے سوچا کیا میں میری ماں کی اس پکار کا جواب دوں یا میری نماز کو مکمل کروں؟ دل میں خیال آیا تو پہلے نماز مکمل کر لیتے۔ پھر ماں نے آواز دی یا جریج، اے جریج۔ انہوں نے پھر سوچا امی و صلاتی، کیا میری ماں کی پکار کا جواب دے دوں یا نماز کو پورا کروں؟ یہ اپنے نماز کو جاری رکھے ہوئے تیسری دفعہ ماں نے پکارا، تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہی سوچا نماز مکمل کر لوں یا ماں کی پکار کا جواب دوں؟ ذرا غور کرے، بیٹا ماں کی دوائی لانے سے انکار نہیں کر رہا ہے، ماں کے لیے کپڑے لانے سے انکار نہیں کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہے، سوچ رہا ہے کہ نماز پوری کر لوں یا ماں کے پکار کا جواب دے دوں۔ اتنے میں ماں ناراض ہو گئی اور چلی گئی اور یہ کہتے ہوئے گئی کہ اللہ تمہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ بدکار عورتوں کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ بات آئی چلی گئی، ہو گیا۔ اسی عبادت خانے میں وہیں آس پاس ایک چرواہا اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک عورت وہاں آتی جاتی وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ بادشاہ کے پاس اس عورت کو لایا گیا۔ جب اس نے بچہ جنم دیا تھا، بچے کو لے کر اس عورت کو وہاں بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ ہمارا تو شوہر نہیں ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس پر اس عورت نے کہا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے، دوست عبادت خانے میں ہے، عبادت کر رہا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ جنگل میں، جریج جس عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہے اس عبادت خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا، اس کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دو اور
کہ عبادت کی آڑ میں وہ زنا کر رہا ہے، وہ اللہ کے ولی کے لباس میں وہ شیطان کا ایجنٹ بن چکا ہے، اس لیے اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ تو لوگوں نے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے بھی آزمانے کے لیے بدکار عورتوں کی سب کھڑی کر دی اور ان کے سامنے سے جریج کو لایا۔ جریج نے جب بدکار عورتوں کی یہ لائن دیکھی، قطار دیکھی، تو دیکھ کر مسکرایا اور بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ مجھے نہیں معلوم کیا کہہ رہی ہے۔ عورت سے بادشاہ نے جب پوچھا تو عورت نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ تو اس پر بادشاہ نے جریج سے پوچھا بتاؤ یہ جرم کس نے کیا ہے؟ جریج جو کہ اللہ والے تھے، نیک تھے، انہوں نے کہا کہ بچے کی بات کر رہے ہیں تو بچے کو سامنے لاؤ۔ جب بچے کو سامنے لایا گیا، اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو گویائی دی۔ اس بچے نے کہا کہ یہ میں جریج سے نہیں بلکہ جریج کے عبادت خانے کے پاس جو بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، میری ماں اس کے پاس گئی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، یہ تو کرامت اتنی بڑی ظاہر ہو گئی، بچے نے بولنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر بادشاہ کو تعجب ہو، یہ واقعہ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سے زائد کتابیں ہیں، ان میں سے صحیح بخاری شریف کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی ایک اور کتاب احادیث کی جس میں ماں باپ کی عادت کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ ادب کا کیسے برتاؤ کیا جائے اور پڑوسیوں کے کیا حقوق، بہت سی باتوں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر۔ تو اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ٹھیک ہے تمہارا جو عبادت خانہ تھا ہم اس کو بنا کر دیتے تھے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جب تم اندر آ رہے تھے بدکار عورتوں کی لائن اور قطار وہاں موجود تھی، تم نے ان بدکار عورتوں کو دیکھ کر جو مسکرایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اتنے بڑے نیک ہو، زاہد ہو، تمہارے اس پاک دامنی کے اظہار کے لیے اللہ نے بچے کو بولنے کی صلاحیت دے دی ہے، دودھ پیتے بچے سے تمہارے پاکیزگی کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، گواہی دی ہے، پھر وہ مسکرانے کی وجہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو اچھی بچہ ہوتے ہیں۔ تو اس پر جریج رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بادشاہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران میری ماں نے مجھے پکارا، میں نے سوچا نماز مکمل کروں یا ماں کی پکار کا جواب دوں، دوسری دفعہ ماں نے پکارا، پھر میں نے سوچا نماز یا میری ماں، تیسری دفعہ ماں نے پکارا نماز یا میری ماں، پھر میری ماں ناراض ہو کے یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ بدکار عورتوں کا سامنا نہ کرے۔ مجھے اس میری ماں کی دعا یاد آ گئی، اس لیے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میری ماں کی دعا یاد آ گئی تھی، دعا یاد آ گئی تھی۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں اللہ کے نیک بندوں سے بھی اگر ذرا سرے منہ برابر، سرے منہ یعنی بال کے برابر بھی اگر ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے تو یہ انجام ہے، تو ہمارے اور آپ کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ میری آپ کی پوری حفاظت کرے۔